بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآنی دسترخوان پر عظیم الشان پیشکش تفسیر قرآن کا یہ عظیم الشان پروگرام آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ واضح ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مشروع ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے تھے۔ جیسے آپ پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، لیکن اعوذ باللہ کن الفاظ میں پڑھنا ہے؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ؟ ناظرین کرام، یہ تینوں الفاظ کتاب و سنت اور سلف امت سے ثابت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بخاری مسلم اور سنن کی دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ القیام صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو ثنا کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، من ہمزہ اس کے کبر و غرور سے، اس کے وسوسے سے اور اس کے پھونک سے اور اس کے جنون سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف اسی کو پڑھنا چاہیے، لیکن حق اور انصاف یہ ہے کہ یہ تمام صیغے اور الفاظ کتاب و سنت اور سلف امت سے ثابت ہے اور ہر دور ہر زمانے میں لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، لہذا ان تینوں میں سے کوئی بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں جب یہ اللہ کا کلام ہے؟ ان من السمع لمعزولون، شیاطین قرآن سننے سے دور کیے جاتے ہیں، تو پھر شیطان سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہم من السمع لمعزولون، قرآن کریم کے نزول کے وقت جب اللہ کے حکم سے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتے، جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آتے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے تھے، تو شیاطین قرآن کریم سننے سے دور کیے جاتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے تو شیاطین کا اثر ہمارے اوپر ہو سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، دل کے اندر خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ جس طرح بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان دل میں آ کے خیال پیدا کرتا ہے، اذکر کذا و کذا و کذا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ 20 سال 25 سال کی پرانی باتیں یاد آتی ہیں
کبھی آپ نے سفر کیا اور سفر کے دوران کبھی آپ نے کسی ہوٹل میں ٹوٹل ناشتہ کیا، نماز میں وہ باتیں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو جب نماز جیسی عظیم عبادت میں شیطان کا وسوسہ آتا ہے تو نماز کے باہر جب قرآن پڑھیں تو شیطان کا وسوسہ آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 200، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر آپ کو بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، کیونکہ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی قرأت کے وقت بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، شیطان کا شر اور فتنہ عام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے قیامت تک۔ وَاسْتَفْزِدْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، جس کو تو چاہ اپنی آواز سے گمراہ کر دے اور ان کے اوپر پیدل فوج کے ذریعے حملہ کر، سواری کے ذریعے حملہ کر، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ مال میں بھی شریک ہوگا کہ شرکیہ کام کرائے گا، حرام کاموں میں شیطان صرف کروائے گا مال، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اولاد میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے، اس لیے شیطان کی پناہ چاہنے کے لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ بیوی سے ملتے وقت بھی دعا پڑھو، اللہم جنب الشیطان، اللہ شیطان کو دور رکھ، وجنبنا الشیطان، اور ہمیں بھی دور رکھ شیطان کے فتنے سے۔ اس اولاد کے سلسلے میں جو اولاد تو ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو بھی شیطان سے تو دور رکھ، کیونکہ شیطان کا حملہ ہر طرح سے ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہے، نماز کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہے، ذکر کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جسے امام ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا صحابی رسول عثمان بن ابی العاص سے، کہ عثمان بن ابی العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی یلبسها علی قراءتی، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب فإذا احسسته فتعوذ باللہ وادفل علی یسارک ثلاثا۔ یا رسول اللہ، شیطان میرے درمیان اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، میری قرأت کو مختلط کر دیتا ہے، یعنی شکوک شبہات میں ڈال دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اسپیشل نماز کو خراب کرنے والے شیطان کا نام خنزب ہے۔ جب ایسا احساس ہو تو اعوذ باللہ پڑھو، یعنی اللہ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے، اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھکاؤ۔ کہتے ہیں ففعلت فذهب اللہ عنی، جب میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے شیطان کے وسوسے سے ہمیں دور کر دیا اور نماز میں ہمیں طبیعت لگنے لگی، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان خشوع و خضوع کو بھی کاٹتا ہے، شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو سامنے سترہ رکھو، کیونکہ جو سترہ رکھ کے نماز پڑھتا ہے لا یقطع علیہ الشیطان صلاتہ، شیطان ایسے آدمی کی نماز کو کاٹتا نہیں، یعنی خراب نہیں کرتا۔ لہذا قرآن پڑھتے وقت بھی ہمیں شیطان سے پناہ مانگنا ہے، لیکن اس استعاذہ کا مطلب کیا ہے، پناہ چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے الاعتصام والالتجاء الی اللہ من شر کل ذی شر شرہ، اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا ہر مخلوق کی برائی سے، ہر مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، کیونکہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کی پناہ کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی جلیل حارث اشعری سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتیں بتانے کا حکم دیا، یعنی ان اللہ امر یحییٰ بن زکریا ان یأمر بنی اسرائیل ب5 کلمات ویعمل بہن، یعنی اللہ نے یحییٰ بن زکریا کو کہا کہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو بتاؤ تاکہ اس پر عمل کریں اور تم بھی اس پر عمل کرو۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو بتانے کے لیے کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں،
چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، عربی میں اس کا تلفظ بیت المقدس ہوتا ہے، لیکن اردو میں لوگ بیت المقدس پڑھتے ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جب بیت المقدس میں جمع ہو گئی تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ اللہ نے جن 5 باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال کمثل رجل خرج العدو فی اثرہ سراعا حتی اذا آتا علی حصن حصین فاحرز نفسہ من العدو فكذلك لا يحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ او کما قال، یعنی ایک انسان ہے جو دشمن کے حملے سے بھاگ رہا ہے، دشمن کی فوج اس کا پیچھا کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس بندے کے سامنے ایک مضبوط قلعہ آ گیا۔ جیسے ہی جاتا ہے قلعے کا گیٹ کھل جاتا ہے اور وہ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد دربان اس قلعے کے گیٹ کو بند کر دیتا ہے۔ دشمن کی پوری فوج چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہے، لیکن دشمن کی فوج زیرو ہے، اور یہ بندہ ہیرو بن گیا کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی قلعے کے ذریعے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اسی طرح بندہ شیطان کے شر اور فتنے سے بچتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا ہم اللہ کی پناہ جب طلب کریں گے تو اللہ کی قلعے میں محفوظ ہو جائیں گے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جیسے سورہ فلق کی آیت نمبر 1، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی مخلوق کی برائی سے۔ اور مخلوق کی برائی میں زمینی مخلوق بھی ہے، فضائی مخلوق بھی ہے، تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں، یہاں تک کہ جہنم بھی ہے، کیونکہ جہنم بھی مخلوق ہے، یہاں تک کہ گھر کی برائیاں بھی ہیں، بیوی بچے کی برائیاں بھی ہیں، نفس کی برائیاں بھی ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ میں پڑھا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں نفس کی برائیوں سے۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے ساری برائیوں سے، دنیا اور آخرت کی برائیوں سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے۔ کتنا عظیم لفظ ہے بھائی، غور کرو کہ کتنی اس میں جامعیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ کا ذکر ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، قل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ بلکہ اس سلسلے میں مسلم احمد وغیرہ کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے نزول سے پہلے جنوں اور انسانوں کی نگاہوں سے پناہ طلب کرتے تھے، یعنی جس طرح جنوں کی نظر لگتی ہے انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، یا جس طرح انسان کی نگاہ خراب ہوتی ہے اور اس کی نظر کسی کو لگ جاتی ہے، جنوں کی بھی نظر لگتی ہے، جس کے بارے میں حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من اعین الجان والانس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نگاہوں سے پناہ مانگتے تھے، لیکن فلما نزلت المعوذتان، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں اخذہما وترک ما سواہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا اور بقیہ جو دعائیں تھیں انہیں چھوڑ دیں، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر بہت بڑی جامعیت ہے، ساری مخلوق کی برائی سے پناہ طلب کی گئی ہے، یہاں تک کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا قرأ علی نفسہ بالمعوذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی تکلیف ہوتی آپ معوذات پڑھا کرتے تھے۔ فلما اشتد وجعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں جب اضافہ ہوا، مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت نہیں کر رہی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت اقرأ علیہ بالمعوذات، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر پھونکتی تھی، لیکن برکت کے لیے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر پھراتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ کس قدر اہمیت ہے اللہ کے پناہ کی، زندگی کے اندر بھی کس قدر اہمیت ہے اللہ سے پناہ طلب کرنے کی، زندگی کے تمام میدانوں میں، یہاں تک کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
موعظتان کی تلاوت کی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کاش کے لوگ اس سنت کو زندہ کر دیتے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، کاش کے لوگ اس سنت کو زندہ کرتے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس ہے، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہے۔ ہمیں وہ یاد ہے جو نبی نے نہیں فرمایا۔ موت کے وقت نہ معلوم ہم کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم سورہ یاسین پڑھ لیا کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم مرض الموت میں قریب المرگ انسان پر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے درمیان اپنی شکایت بھری آواز میں یہ پیغام دیا ہے، تو ببند صوفی و ملا اسیری از حکمت قرآن گیری بایتش ترا کار جزی نیست اد یاسین او آساں بمیری۔ اے مسلمان بھائیوں، آپ ملا اور صوفیوں کے غلام بن چکے ہو۔ آپ کا کام قرآن سے صرف یہی رہ گیا ہے کہ زندگی میں قرآن نہیں بلکہ موت کے وقت روح آسانی سے نکلنے کے نام پر یاسین کی تلاوت کر دیتے ہو، جبکہ یہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ اسی سورہ یاسین کی مشہور آیت ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ ذکر بھی ہے، کھلا ہوا قرآن بھی ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ زندوں کو ڈرائے، مردوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا۔ جس کے دل زندہ ہیں، جس کا جسم زندہ ہے، زندوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر اللہ کی بات ثابت ہو جائے، یعنی اللہ کا دین اس کے اوپر غالب آ جائے کہ قرآن حق ہے حجت اور برہان کے اعتبار سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو ہمیں کس کی پناہ طلب کرنی چاہیے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج ہیں تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ یقیناً ہم رب العالمین کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے دروازے کے بھکاری ہو۔ نمبر 2، آپ کے سامنے میں وہ روایت بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خنبش التمیمی سے نقل کیا کہ ایک شخص نے خنبش التمیمی سے سوال کیا، کیا آپ کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہے جب جنوں اور شیطانوں کی فوج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا؟ جو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جو مؤید من اللہ تھے، جن کی اللہ تعالیٰ نے عصمت کا وعدہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، جن کو اللہ نے شیطانوں پہ غلبہ دیا، آپ نے خود فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، تم میں سے ہر آدمی پر اس کا 2 قرین 2 ساتھی متعین کیا گیا ہے، ایک جنات یعنی شیطان اور دوسرا فرشتہ۔ جنات شر اور فتنہ ڈالتا ہے اور فرشتے خیر کی باتیں دل میں ڈالتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وإیاک، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، الا ان اللہ عاننی علیہ، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی، فاسلم، میرے اوپر جو شیطان مسلط کیا گیا ہے وہ اسلام لے آیا۔ یا دوسرا معنی فاسلم، میں اس کے شر سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ دونوں معنی محدثین نے بیان کیا، میں محفوظ بھی ہو گیا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری حفاظت کی، اور اسلام لے آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے اسلام لانے والے بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم بھی ہیں، تو وہ اسلام لے آیا ہے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، مجھے صرف خیر کا حکم دیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جنوں کی جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو کیا ہمارے اوپر شیطانوں کا حملہ نہیں ہو سکتا؟ خنبش التمیمی نے بیان کیا کہ شیاطین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وادیوں سے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے حملہ ور ہوئے، وفیہم شیطان بیدہ شعلۃ من نار یرید ان یحرق بها وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک ایسا شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو جلا دے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نازل ہو گئے، جبریل امین نے کہا کہ پڑھو، آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تو جبریل امین نے کہا یہ دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى وبرأ ومن شر ما ذرى في الارض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وطفئت نارهم فهزمهم الله شر هزيمة
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی پناہ طلب کی اللہ کے عظیم کلمات کے ذریعے مخلوق کی برائی سے، شیطان کی برائی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی، فَحَزَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ہزیمہ، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان تمام شیطانوں کو شکست و ریخت سے دوچار کر دیا، ان تمام شیاطین کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، ان کی ناکیں خاک آلود ہو گئیں، وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہو کر واپس ہو گئے، اور ان کی آگ بھی بجھ گئی، شہوات اور شبہات کی آگ بھی بجھ جائے گی اگر ہم اعوذ باللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کبھی وسوسہ آئے، جب کبھی غصہ آئے، جب کبھی گندے خیالات آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اور اس سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ یہ اعوذ باللہ کا کلمہ انسانی غصے کو دور کرتا ہے، کہ وہ شیطان انسان کے بدن میں کب داخل ہوتا ہے بھائی؟ 3 اوقات میں داخل ہوتا ہے بھائی، 3 اوقات میں۔ نمبر 1 غفلت کے وقت، نمبر 2 شہوت کے وقت، نمبر 3 غصے کے وقت۔ جب انسان غافل ہوتا ہے شیطان اس پر حملہ ور ہوتا ہے، جب انسان شہوات اور برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین هم بہ مشرکون، شیطانوں کا حملہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطانوں سے دوستی کرتے ہیں اور شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ گناہ اور معصیت کے ذریعے شیطان انسان پر غالب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 شیطان کا حملہ ہوتا ہے انسان پر کب ہوتا ہے؟ جب انسان غصے سے دوچار ہوتا ہے، یہ غصہ شیطان کی طرف سے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے سننے کی آپ سعادت حاصل کریں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے صحابی رسول سلیمان بن سرد سے روایت کیا، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 صحابی کے درمیان جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ وہ 2 صحابی گالی گلوچ پر اتر گئے، ان میں سے ایک آدمی کو غصہ آیا اور یہاں تک کہ اس کی رگیں پھول گئیں غصے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، میں جانتا ہوں جو کلمہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چنانچہ ایک صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، اس حدیث کو سننے کے بعد اس صحابی کے پاس جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے تو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب کبھی غصہ ہو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور یہی حق اور ثواب ہے۔ ناظرین کرام، اب تک ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں جو حدیثیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے کچھ اور بھی فضائل ہیں جو مختصر انداز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کے فوائد و ثمرات اور اس کے احکام سے متعلق قیمتی گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، استودعکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔